اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم مضمون اردو کے گرامر جو ہمارا ٹاپک ہے مطابقت کے اصول، آج ہم مطابقت کے اصول کو پڑھیں گے، جو کہ بہت ہی انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے گرامر کے حوالے سے، اردو گرامر کے حوالے سے، اور اس میں فاعل، مفعول، فعل، صفت، موصوف کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا جو ہمارا لیکچر یہ ہم دو ویڈیوز میں کور کریں گے، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو فرسٹ سیمیسٹر کا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بس یہ 7 اسباق جو ہے، اس کو حق ہے، محسن انسانیت، دنیا کی حقیقت، رحمت لکفانے والا، فتوحات انسانی، لوگ کہانی، نمود صبح، یہ فرسٹ سیمیسٹر کے لیے یہ 7 کافی ہیں۔ جو کل والا لیسن تھا ہمارا نمود صبح، جس میں ہم نے یہ جو نظم ہے یہ بے نظیر شاہ نے لکھی ہے، اور اس نظم میں انہوں نے صبح کا جو منظر پیش کیا ہے کہ صبح کیا ہوتا ہے۔ صبح جب روشنی چھا جاتی ہے اور تاریکی آہستہ آہستہ غائب ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلبل اور پرندے بھی چہکنے لگتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھول بھی اپنی کلیاں کھلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر کی صدائے، اور پھر جب اللہ اکبر کی صدائے تو پھر یہ جو فارسہ نیک لوگ ہوتے ہیں وہ مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور آخر میں انہوں نے سورج کا جو نکلنے کا جو منظر ہے وہ بے نظیر شاہ نے بیان کیا ہے اپنے اشعار میں۔ تو نمود صبح ہمارا لاسٹ لیسن تھا۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمود صبح کے ساتھ ہمارا فرسٹ سیمیسٹر کا جو لیسن تھا، جو فرسٹ سیمیسٹر کا جو کورس تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے جتنے بھی کلاسز ہوں گے وہ گرامر کے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کے بعد ہمارے کلاسز اردو گرامر کے کلاسز ہوں گے۔ تو آج کے لیے جو یہ جو تھوڑا سا پچھلے لیکچر کا خلاصہ تھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مطابقت کے اصول ہے۔ تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے، کیونکہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہے۔ تو یہ جماعت ہفتم مضمون اردو کا ٹاپک ہے مطابقت کے اصول۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم مطابقت کے اصول کو پڑھیں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ آج کے بعد انشاءاللہ، آج کے ساتھ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے جو کلاسز ہوں گے وہ گرامر کے ہوں گے۔ تو مطابقت کے اصول، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مطابقت کے اصول کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم لوگ جو بھی ہے، میں بذات خود بھی اور ہمارے جتنے بھی ہم پٹھان لوگ ہیں، ہمیں ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ ہے اکثر ہم واحد، جمع، مذکر، مؤنث، ان چیزوں کا جو ڈیفرنٹ ہے وہ بہت مشکل سے کرتے ہیں۔ تو یہ جو مطابقت کے اصول ہے یہ ہمیں اس کام آئے گا کہ ہم فعل کو، جو کام کرنے والا ہو، جو فعل ہے، تو فعل کو ہم مذکر کس طرح یوز کریں گے، مؤنث کس طرح یوز کریں گے، اور جمع، واحد، یہ ہم کس طرح یوز کریں گے۔ تو مطابقت کے اصول پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم جملے میں یہ جانیں گے کہ یہ جو مفعول یا فعل یا مفعول استعمال ہوا ہے، فاعل، تو فعل ہم کس کے مطابقت سے لگائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ اسلم نے کلفی کھائی، یا ہم یہ کہ لڑکا آیا ہے، ابھی لڑکا مذکر ہے تو آیا ہے، لڑکی آئی ہے مؤنث ہے تو آئی، آیا، آئی، یا جمع کے ساتھ آئے۔ تو یہ جو اس طرح کا جو یوز ہے، جو استعمال ہے، یعنی مذکر مؤنث کا، یعنی فعل، کہ فعل ہم کس کے مطابق لگائیں گے جملے میں، تو یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے شروع کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے یہ جو چند چیزیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو چند چیزیں ہیں، سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ فاعل، مفعول، فعل، یہ صفت، موصوف، فعل لازم، فعل متعدی، یہ چیزیں ہم سب سے پہلے جانیں گے۔
اور آپ لوگ اگر مطابقت کے اصول آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم یہ چیزیں جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں مطابقت کے اصول کے بارے میں پھر آسانی ہو۔ فاعل کیا ہے؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا کہ جب جملے میں کوئی کام کرنے والا ہو تو کوئی کام کر رہا ہے تو یہ فاعل ہے۔ مفعول کیا ہے؟ جس پر کام ہوا ہو۔ اور فعل کسی کام کا کرنا ہونا یا سہنا جب زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے تو یہ فعل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم عام کاتا ہے، ابھی اسلم جو ہے یہ کام کر رہا ہے، یہ فاعل ہے۔ عام کیا ہے؟ عام پر کام ہو رہا ہے تو یہ مفعول ہے۔ ابھی یہ کاتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کیونکہ ایک کانا ایک کام ہے نا، تو یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ صفت کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، کسی کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ موصوف وہ اسم جس کی اچھی یا بری حالت ظاہر کرے، جس چیز کی یا جس شخص کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر نیک عورت، ابھی نیک کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ عورت کی صفت بیان کی گئی ہے تو عورت کیا ہے؟ موصوف ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح اونچی کیا ہے؟ صفت ہے، گاٹ اٹ۔ اور دیوار کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اور تازہ کھانا، اچھا فعل لازم کیا ہے؟ یہ فعل کی دو اقسام ہے، فعل لازم اور فعل متعدی۔ یہ کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو صرف فاعل کو چاہے، اور متعدی کیا ہے؟ وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ابھی ہم اپنا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، مطابقت کے جو اصول ہیں اس کو ابھی ہم شروع کریں گے۔ اچھا، پہلا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ اگر جملے میں نے کا استعمال نہ ہو، اگر جملے میں نے نہ ہو، جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اگر نے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق آئے گا، فعل ہمیشہ فاعل کے مطابق آئے گا۔ اگر جملے میں نے نہ ہو تو اس جملے میں کیا ہوگا؟ فعل فاعل کے مطابق آئے گا۔ وہ کیسے؟ ابھی میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں مثال سے۔ لڑکا آیا ہے تو فعل فاعل کے، تو لڑکا کیا ہے؟ یہ فاعل ہے نا، تو فعل جو لگے گا وہ کیا ہوگا؟ ابھی میں لڑکا، ہم کہہ رہے کہ لڑکا آیا ہے تو لڑکا جو ہے یہ کام کرنے والا ہے، فاعل ہے، تو فعل لڑکے کے مطابق لگے گا۔ لڑکی آئی ہے تو لڑکی فاعل ہے اور آنا جو ہے یہ فعل ہے، تو یہ جو فعل ہے یہ لڑکی کے مطابق لگے گا، آئی ہے۔ لڑکے، اسی طرح علی آیا ہے واحد کے ساتھ، تو علی جو ہے وہ واحد ہے تو آیا ہے۔ لڑکے آتے ہیں، اچھا جمع کے ساتھ کیا ہوگا؟ لڑکے ہیں، تو اس میں نے نہیں ہے جملے میں، تو لڑکے آتے ہیں، تو یہ جو لڑکے ہیں یہ فاعل ہے نا، تو یہ فعل جو ہوگا وہ اس کے مطابق لگے گا، آتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ اچھا، یہ پہلا اصول ہو گیا کہ جب جملے میں نے نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جب جملے میں نے نہ ہو تو فعل فاعل کے مطابق ہوگا۔ ہم پھر فاعل کو دیکھیں گے اور فاعل کے مطابق فعل کو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہمارے پاس ہے کہ اگر جملے میں فاعل کے بعد نے آئے، تب فاعل کے بعد نے آئے تو فعل مفعول کے مطابق ہوگا۔ یہ دو ڈیفرنٹ آپ لوگوں کو بالکل صحیح طرح پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جملے میں نے نہ ہو تو فعل فاعل کے مطابق لگے گا، اور اگر جملے میں نے ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر فعل مفعول کے مطابق ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ ابھی میں آسان الفاظ میں یہاں پر مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا وہ کیسے؟ لڑکی نے، اس جملے میں نے آیا ہے، خربوزہ کھایا، تو میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اگر جملے میں نے آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فعل مفعول کے مطابق لگے گا۔ وہ کیسے؟ لڑکی نے خربوزہ کھایا، ابھی خربوزے کے مطابق، کیونکہ لڑکی جو ہے ہمارے پاس فاعل ہے، خربوزہ کھایا، تو خربوزہ جو ہے مفعول ہے، خربوزے پر کام ہو رہا ہے، تو ابھی یہ جو لڑکی نے خربوزہ،
تو لڑکی نے خربوزہ، تو ہم سوچیں گے کہ لڑکی تو فاعل ہو گئی، اس کے بیچ میں نے آ گیا، تو خربوزہ مفعول ہے، تو ابھی جو فعل لگے گا وہ خربوزے کے مطابق ہے، تو خربوزے کے تو کھایا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا مثال، اسلم نے کلفی کھائی۔ ابھی اسلم، ایک منٹ، اسلم ہمارے پاس کیا ہے؟ اسلم فاعل ہے، کام کر رہے ہے، کلفی کو کھا رہے، تو نے کلفی، تو نے آیا ہے، تو کلفی ہمارے پاس مفعول ہے، تو جب ہم فعل لگائیں گے تو کلفی کے مطابق، تو کلفی ہمارے پاس کیا ہے؟ کلفی مؤنث ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسلم نے کلفی کھائی۔ ابھی آپ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ سر یہاں پر کھائی کیوں آیا ہے؟ کھائی تو ہم لڑکی کے لیے نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے یہ فعل جو ہے، یہ فعل یہ ہم نے کلفی کے مطابق استعمال کیا، اسلم نے کلفی کھائی، کیونکہ ہم نے کہا کہ جب جملے میں نے نہ ہو تو فعل فاعل کے مطابق لگے گا، اور جب نے ہو تو فعل مفعول کے مطابق آئے گا۔ لڑکوں نے کتاب پڑھی۔ ابھی لڑکوں نے، ابھی لڑکے تو زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ کتاب پڑھی، کتاب پڑھی۔ اچھا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جتنے بھی کتابیں ہیں ما سوائے قرآن پاک کے اور دیوان کے، دیوان یہ جو شاعر حضرات لکھتے ہیں، ما سوائے دیوان کے اور قرآن پاک کے، یہ دو جو ہے یہ مذکر ہے، باقی سارے جو ہے تمام جو ہے یہ کتابوں کے نام مؤنث ہے۔ تو لڑکوں نے کتاب، تو لڑکے کیا ہے؟ فاعل ہے، کام کرنے والے ہے، کتاب مفعول ہے، تو یہاں پر نے استعمال ہوا ہے، تو ہمارے پاس جو ورب لگے گا، جو فعل لگے گا، وہ کس کے حساب سے لگے گا؟ کتاب کے حساب سے۔ تو کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو لڑکوں نے کتاب پڑھی۔ ابھی سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی یہ فاعل ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا، اور یہ فعل ہو گیا۔ گاٹ اٹ؟ آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارے پاس دو اصول تو یہ ہو گئے کہ جب جملے میں نے نہ ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا، جب جملے میں نے ہو تو فعل مفعول کے مطابق آئے گا۔ ابھی کیا ہے؟ اگر مفعول کے بعد کو آ جائے تو واحد مذکر آئے گا۔ اچھا، اگر مفعول کے بعد یعنی جو کام کرنے والا ہو، یاد رکھیے کہ کام جس پر کام واقع ہو، مفعول جس پر کام واقع ہو، مفعول کے بعد کو آ جائے تو کیا ہوگا؟ واحد مذکر، فعل پھر واحد مذکر آئے گا، فعل واحد مذکر آئے گا۔ ابھی مثالوں سے گھبرانا نہیں ہے، مثالوں سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں۔ فار ایگزامپل، لڑکی نے خربوزے کو کھایا۔ لڑکی ہمارے پاس فاعل ہے، اس کو تو چھوڑو کیونکہ ہم تو مفعول کی بات کر رہے ہیں، نے بھی چھوڑو۔ خربوزے کے بعد خربوزہ ہمارے جو پاس ہے وہ مفعول ہے، تو مفعول کے بعد کیا آیا ہے؟ کو آیا ہے، تو ہم نے کیا کہا کہ پھر واحد مذکر ہوگا، تو لڑکی نے خربوزے کو کھایا۔ ابھی میں ایک اور مثال آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے باوجود، اس کے علاوہ، استاذ نے علی کو یا استاذ نے فاطمہ کو کیا؟ مارا، ماری نہیں، مارا، ٹھیک ہے۔ شیر نے گیدڑ کو بھگایا یا بھگا دیا۔ اسلم نے علی کو خط دیا۔ اکرام نے یا فاطمہ نے خربوزے کو کھایا۔ پھر کھائی نہیں آئے گا کیونکہ خربوزہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا؟ یہ بطور مؤنث ہے تو مذکر ہے، تو اس کے چھوڑو، بلکہ یہ کو آ جائے تو مذکر آئے گا، ہم نے کہا نا اس میں۔ اسلم نے کلفی کو کھایا۔ ابھی آپ لوگ پھر کنفیوز ہو کہ سر کلفی تو ہم بطور مؤنث یوز کرتے ہیں، لیکن رولز کیا ہے؟ ہم نے کیا کہا کہ مفعول کے بعد جب کو آ جائے تو پھر واحد مذکر لگے گا۔ اسلم نے کلفی کو کھایا۔ ابھی کلفی جو ہے ہمارے پاس مفعول ہے، تو کلفی مفعول کے بعد کو آیا ہے تو ہمارے پاس واحد مذکر لگے گا، واحد مذکر،
شبلی نے کتابوں کو لکھا. اب بھی ایک اور بات، کتاب جو ہے مؤنث ہے لیکن مفعول ہے یہاں پر، اور مفعول کے بعد جب کو آ جائے تو لکھا آئے گا. کتابیں جمع بھی ہیں لیکن ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، ہم کو دیکھیں گے. مفعول کے بعد کو آیا ہے تو لکھا آئے گا. یہ ہو گیا ہمارے پاس تیسرا اصول. پہلا اصول تھا کہ جب جملے میں نے نہ ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا، جب جملے میں نے ہو تو فعل مفعول کے مطابق آئے گا. اس کے علاوہ تیسرا جو اصول ہے کہ جب جملے میں مفعول کے بعد کو آ جائے تو ہمارے پاس جو ورب ہے، جو فعل ہے، وہ واحد مذکر ہوگا. یہ ہو گیا ہمارا تیسرا اصول. چوتھا کیا ہے کہ سب کچھ یا صرف کچھ، اسم یا فاعل زیادہ ہو، ان کے بعد سب کچھ یا کچھ آ جائے تو فعل واحد مذکر آئے گا. اچھا، یہ بھی واحد مذکر آ جائے گا. کب؟ اسم یا فاعل زیادہ ہو، ان کے بعد سب کچھ آ جائے. اسم یا فاعل کے بعد اگر سب کچھ یا صرف کچھ آ جائے تو پھر واحد مذکر ہوگا، فعل واحد مذکر آئے گا. پھر سے آپ لوگ سنیے کہ جب اسم یا فاعل کے بعد، اسم یعنی کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، فاعل کام کرنے والا، یہ دو، اسم یا فاعل زیادہ ہو اور اسم یا فاعل ایک سے زیادہ ہو، 2 4 6 8 10، اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ سب کچھ آ گیا، تو فعل واحد مذکر لگے گا. وہ کیسے؟ مثلاً اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات، سب کچھ بک گیا، ختم ہو گیا. تو یہاں پر مال، اسباب، جاگیر، مکانات 1 2 3 4 پلورل ہو گئے نا. تو ہمارے پاس تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ گئے، اس کے بجائے یہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے تو پلورل استعمال کیا، وہ جمع استعمال کیا. نہیں، اصول یہ ہے کہ سب کچھ، کیونکہ یہ ہمارے پاس مال کیا ہے؟ اسم ہے نا. اسباب کیا ہے؟ اسم ہے نا. جاگیر، مکانات کیا ہے؟ اسم ہے نا. تو سب کچھ استعمال ہوا ہے، تو سب کچھ اگر اسم کے بعد، زیادہ اسم کے بعد سب کچھ آ گیا ہے تو بگ گیا، گئے نہیں، پھر گیا، واحد مذکر لگے گا. یہ ہو گیا ہمارے پاس چوتھا اصول. اس کے بعد پانچواں جو ہے، اسم یا فاعل زیادہ ہو، ان کے بعد کوئی آ جائے تو فعل واحد مذکر ہوگا. یہ جو 3 اصول ہم نے پڑھے، ایک مفعول کے بعد جو کو آئے گا، اسم یا فاعل زیادہ ہو، اس کے بعد کچھ یا سب کچھ آ جائے. تیسرا جو ہے اسم یا فاعل زیادہ ہو، اس کے بعد کوئی آ جائے. یہ جو 3 ہیں، ان کے سارے جو فعل ہے وہ مذکر ہوگا، ان تینوں کا مذکر ہوگا. ایک جب مفعول کے بعد کو آ جائے تو اس کا فعل مذکر ہوگا. دوسرا سب کچھ اسم یا فاعل زیادہ ہو اور اس کے بعد سب کچھ آ جائے تو تب ہی پھر بھی مذکر، فعل مذکر واحد مذکر ہوگا. اور اسم یا فاعل زیادہ ہو اور اس کے بعد کوئی آ جائے تو تب پھر بھی اسی طرح واحد مذکر ہوگا. وہ کیسے؟ مثلاً دوست، یار، بہن، بھائی کوئی بات نہ سنے گا. ماں باپ، بیٹے، ماں باپ، بھائی بہن کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا. تو یہ جو ہے یہ پھر واحد مذکر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی واحد کے لیے 2 فاعل ایک مجموعہ ہو، مثلاً قلم دوات کو گئی. اس میں جمع کا اصول کیا ہے؟ جماعت آ گئی ہے. اچھا، ابھی قلم اور دوات جو ہے 2 ایسے جو ایک دوسرے کے ساتھ سیم ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم سنگل کو لگائیں گے، مؤنث کو لگائیں گے. قلم دوات کو گئی. اور جمع کے وقت جماعت آ گئی. ابھی جماعت جو ہے آ گئی ہے، ابھی جماعت کو ایک میں ہم نے استعمال کیا، حالانکہ جماعت کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہم بطور مؤنث ہم نے یوز کیا ہے، آ گئی ہے. ابھی جماعت جو جماعت کے اندر بہت سے لوگ ہیں، گروہ کے اندر بھی بہت سے، لیکن ایک مجموعہ ہے، ایک چیز کے اندر ہے. ٹھیک ہے. کتاب و رسال اور اخباروں کا اصول. آج کا اخبار آ گیا ہے،
ٹھیک ہے، ہر کے ساتھ واحد آئے گا، یعنی ہر فرد، ہر شخص، ٹھیک ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے یہ لیسن ہمارا بہت ہی انٹرسٹڈ اور امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو ہم پڑھیں گے آگے جتنے بھی ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. انٹرسٹڈ ٹاپک ہے، لیکن ویڈیو کو اگر ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے تو کوشش کرے 2-3 دفعہ دیکھیں. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ لوگوں کا ہے فعل فاعل مفعول. موصوف یاد کر کی تعریف ہے، یاد کر کے لکھے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے ہمارے لیسن کافی ہے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ پیارے بچوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ حافظ.